فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم محبت و توقیر سے بابا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين بے خود کیے دیتے اندازے ہجابانا بے خود کیے دیتے اندازے ہجابانا دل کو تجھے اے چچائے جانا نبی مکرم رسول مرتشم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مکڑے کے شانے کی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں نازنین کی عظمتیں رفعتیں اور تابشیں ایسی کہ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے محبت ہو جائے اور آپ کے جلوہ تابان کی ضیاء باشیوں سے اپنے دل کو پر رکھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقوش کو دل سے جاں بنا کر اپنی زندگی کے لمحات میں لحظات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے اور آپ سے اپنی محبت کو مزید بڑھایا جائے۔ آج جو حدیث پاک آپ کو سنانی ہے یہ حدیث حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے آدھی روایت ہے اور آدھی جو ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو جو روایت کیا اپنے ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا۔ ابھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماموں کیسے تھے؟ یہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے والدہ کی جانب سے بھائی یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ شہزادے ہیں اور جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئے تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بھائی بن گئے۔ یوں یہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ماموں بن گئے۔ اب امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ حضور کے حلیہ مبارک کو بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا اور میں یہ چاہتا تھا
کہ مامو جان مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کچھ اوصاف بتا دیں کہ جن کو میں اپنے دل میں رکھوں اور ان کو ایک دل کے اپنے گلدستے میں سجا لوں، دل کے ایسے کونے میں رکھوں جیسے شاعر نے کہا کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ تو جو محبت والے ہیں انہوں نے پھر محبت والوں سے پوچھا، تو انہوں نے پھر اس محبت سے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مامو جان نے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں بتائیں وہ یہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ عام درمیانے قد سے کچھ لمبا اور بہت لمبے قد سے تھوڑا سا کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ ایک معتدل لحاظ سے بڑا، یعنی اعتدال میں ایک بڑا سر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بال مبارک کچھ گھگرے آتے تھے، یعنی بہت زیادہ نہیں، یہ پہلے ہم باتیں بیان کر چکے ہیں اور وہی بار بار مختلف راویوں کے ذریعے سے وہ ہم تک آ رہی ہیں اور وہ نقشہ جو ہے وہ ہمارے دل میں قرار پکڑتا جا رہا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک پر جب کبھی بال کھل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مانگ نکالتے، مانگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکالنی شروع کی، پہلے سرکار علیہ السلام جو ہے وہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اگر بڑھ بھی جاتے تو وہ کانوں کی لو سے کچھ نہیں پڑتے تھے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار اور روشن تھا، پیشانی وسیع اور خوشبودار تھا، اور پھر اس میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھویں ہیں یہ لمبی باریک اور خمدار جو کہ بالکل پوری اور کامل تھی، اور ان کے کنارے جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہاں درمیان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رگ مبارک تھی جو کہ جب آپ غصہ فرماتے نا کسی کا، یہ میں نے پہلے بتایا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی پر غصہ کیا ہی نہیں، لیکن جب کہیں اللہ رب العزت کے احکامات کی حکم عملی جو ہے کبھی آپ مانتے تو آپ کو غصہ فرمائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے تو وہ جو ایک رگ مبارک یہاں پر تھی تو وہ خون سے بھر کر جو ہے نا وہ اوپر ایسے اوپر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ناک مبارک ہے اس کی یہ اوپر والی جو جگہ ہے یہ بڑی باریک اور لمبی سی تھی، اور اس کے اوپر ہر وقت ایک نور دکھائی دیتا، تو جو بندہ غور سے اس کے سرکار کو نہ دیکھا ہوتا تھا وہ یہ خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک جو ہے وہ اونچی تھی، یعنی جو بغیر خیال کو دیکھتا
تو وہ یہ دیکھتا کہ اس کو ایسا لگتا کہ جیسے سرکار کا ناک مبارک اونچی ہے، حالانکہ وہ اونچی نہیں تھی بلکہ اس کے اوپر ایک نور کا حالہ تھا کہ جو چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کھڑی تھی اور کشادہ اور ہموار آقا علیہ السلام کے رخسار، یعنی یہ سارا جو نقشہ ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں یوں بیان کیا کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن۔ اب آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک وہاں پہ تھوڑے سے ایسے بال تھے اور وہ ایسے آگے لکیر بنتے بنتے وہ ناف مبارک تک جاتے، اور آپ کی گردن مبارک جو ہے وہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، وہ یہ کہ جیسے چاندی کی تراشی ہوئی ایک مورتی ہوتی ہے، اس کی جتنی خوبصورت گردن ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے وہ اتنی خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی اور معتدل خلقت والے تھے، مضبوط اور متوازن جسم والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور آپ کا پیٹ برابر تھا، یعنی پیٹ مبارک آگے کو بڑھا ہوا نہیں تھا، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری اور فرق تھا، یعنی کندھے جو ہیں وہ ذرا چوڑے تھے سینہ مبارک کی چوڑائی کی وجہ سے، اور آپ کی ہڈیوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جو جوڑ تھے نا وہ موٹے اور گوشت سے پر تھے، اور فرمایا کہ جسم کا جو حصہ کپڑے سے یا بالوں سے وہ ایسے کپڑا وہاں سے اٹھا ہوتا تو وہ روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک، آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا جو پیٹ ہے وہاں پر بال نہیں تھے، فقط یہاں تھوڑے سے بال، اور وہی ایسے نیچے ایک خوبصورت سی لکیر بنتی ہوئی جو ہے وہ ناف مبارک تک جاتی تھی۔ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے، کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، انگلیاں لمبی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اور اتنے نرم و نازک کہ ان پر پانی بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تو بڑی قوت کے ساتھ آگے کی جانب جھک کر چلتے تھے اور بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلا کرتے تھے۔ معلوم یوں ہوتا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی سے نشیب کی جانب اتر رہے ہیں، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو یک بارگی متوجہ ہوتے، یعنی پورے کے پورے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے، نظر جھکا کر چلتے۔ آپ کی نگاہ آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی، لیکن آسمان کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے جب وحی کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ بھی وقت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا رخ انور جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا، تو ہمارے قبلہ حضرت صاحب بھی اس کا بہت پیارا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ ترجمہ یہ کرتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہم دیکھتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ جب اٹھتا، آپ کی آنکھیں اٹھتی کہ
کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ جس پہ پڑ گئی اس کی بگڑی ہی بن گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں، اللہ کی جانب سے کسی حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، لیکن عام معمول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے وہ زمین کی طرف ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ زیادہ تر کسی چیز کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آنکھوں کے گوشوں سے اس کو دیکھ لیتے تھے، آنکھوں کے کناروں سے اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ وہ جب سرکار ان سے ناراض تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا ان کی توبہ کی قبولیت کا، تو کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس جا کے جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، تو میں نماز میں سرکار کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا کہ سرکار میری جانب دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ تو جب میں نے نظر ہٹانی تو سرکار نے میری طرف نظر کر لینی، اور جب میں نے سرکار کی جانب دیکھنا تو آپ نے نظر پھیر لینی۔ تو یعنی یہ وہ خوبصورت باتیں اور ایک وارفتگی کا عالم صحابہ کرام کا سرکار کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ آنکھوں کے گوشے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، کسی چیز کو ایسے نظر بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جن کی نظر میں اللہ رب العزت کے جلوے ہیں، تو پھر انہیں چیزوں کو نظر بھر کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو آگے چلاتے تھے اور خود پیچھے چلا کرتے۔ کبھی یہ کہ درمیان میں صحابہ کے جھرمٹ کے درمیان میں ایسے چلا کرتے تھے۔ کاش کہ کبھی یہ باتیں ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ ہمارے یہاں تو کسی کا چھوٹا سا مرتبہ ہونا تو وہ بھی سب کو اپنے پیچھے لگا کے چلتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی محفل میں بیٹھا کرتے تو گھل مل کر بیٹھا کرتے۔ جب کسی مجلس کی طرف جا رہے ہوتے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں، وہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، جس وقت تھے خدمت میں ان کی صدیق و عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ صحابہ کو آگے چلاتے، لیکن پھر بھی جب آپ چلتے تو ان سے آگے نکل جاتے۔ اور جو شخص بھی سرکار کو ملتا تو حضور کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو سلام میں پہل کرے۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ انبیاء کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل فرمائی۔ اچھا، اب یہ سب باتیں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی گفتگو، حضور کی بول چال کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ شوق کی بات ہے نا، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ ازبر ہو جائے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ متواصل الاحزان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غمگین رہتے تھے، امت کا غم تھا کہ جنہوں نے ہر جگہ پر اپنی امت کو یاد کیا، جو آج دنیا میں ہمیں نہیں بھولے تو وہ آخرت میں ہمیں کیسے بھولیں گے۔
تو امت کا ایک غم تھا جو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین اور مضطرب رکھتا تھا کہ میری امت کا کوئی بھلا ہو جائے، وہ اس آگ سے بچ جائیں کہ جو اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے جلا رکھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواصل الاحزان اور دائم الفکرہ تھے، ہمیشہ فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے تھے، اور لیست لہو راحہ، کسی وقت بھی آپ کو آرام میسر نہیں تھا۔ طویل السکت، لوگ بولتے رہتے ہیں ہر وقت، ادھر کوئی بات کر دی، کوئی ادھر بات کر دی، فضول میں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکت تھے، آپ بہت لمبی دیر تک خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلموا فی غیر حاجت، حاجت کے بغیر آپ کلام نہیں فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی ابتدا اور اختتام اللہ کے نام سے فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جامع کلمات پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے اعزاز ملا ہے کہ آپ ایسی گفتگو بھی فرماتے کہ جس میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کا معنی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں، جوامع الکلم پر حضور کی ایسی احادیث جمع کی ہیں کہ جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑی حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ الگ الگ ہوتا تھا، اس کے الفاظ یعنی ہر لفظ جو ہے وہ واضح ہوتا تھا۔ اب تو دور اتنا آگے نکل گیا کہ عربی بولنے والے بھی ایسے عربی بولتے ہیں کہ لفظوں کے مخففات بنا لیے گئے، اور بات جو ہے وہ اگر کوئی عربی سمجھنے والا ہو، کوئی اسی علاقے کا بندہ ہو تو اسی کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن حضور ایسے الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے کلام کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی مکمل ہوتی کہ اس میں تشنگی یا زیادتی ہوتی ہی نہیں، نہ ضرورت سے زیادہ کلام نہ ضرورت سے کم کلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دل نہیں تھے اور نہ ہی کوتاہ اندیش تھے اور نہ ہی کسی کو حقیر جاننے والے تھے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے جو ہے وہ کم تر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک سے پیار کرتے تھے، ہر ایک کا خیال کرتے تھے، چاہے وہ مدینہ منورہ کا کوئی رہائشی یا کوئی ارد گرد کے دیہات سے آیا، جو حضور سے محبت کرنے والا حضور اس سے محبت فرماتے تھے۔ کسی کا احسان تھوڑا سا بھی ہوتا نا تو حضور اس کو بڑا خیال فرماتے تھے۔ یہاں تو لوگ ایسے احسان فراموش بھی بن جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا حق بنتا تھا، حالانکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بندے کی احسان کرنے والے کی نیکی میں کسی چیز کی مذمت نہیں کیا کرتے، اس کی چھوٹی سی نیکی جو ہے اس کو بھی آپ قبول فرماتے اور اس کو بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہیں نکالتے تھے، نہ ہی بے جا تعریف کرتے تھے۔ کھانے کی چیزوں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اگر بھوک ہے تو بندہ کھا لے اور اگر نہیں بھوک تو پھر رہنے دے، لیکن عیب نہیں نکالنے چاہیے کہ جی یہ چیز ایسے بننی چاہیے تھی، یہ ایسے بننی چاہیے تھی، میں ایسے بنا سکتا تھا، میں فلاں جگہ سے یہ کروا سکتا تھا۔ کھانے پینے کی جو چیز ہے، جو قسمت میں آئی ہے، جو سامنے حاضر ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لینا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے عیب نہیں نکالا۔ عموماً بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے، وہ
جب کھانا سامنے لایا جاتا ہے نا تو لوگ کبھی کسی چیز کی شکایت ہوتی ہے، کبھی نمک کی زیادتی کی، کبھی مرچوں کی زیادتی کی، کبھی نمک کے کم ہونے کی، کبھی پانی کے زیادہ ہونے کی، کبھی کسی چیز کے تھوڑا سا کچا رہ جانے کی، یعنی اس طرح کی شکایات عام طور پر محافل میں جب کہیں آنا جانا، کہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ روٹی سامنے آ گئی تو یہ کون سے آٹے کی بنی ہے، یہ اس کو سینک تھوڑا لگا ہے، اس کو زیادہ لگنا چاہیے تھا، وہ فلاں تندور کی اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی لوگوں کی باتیں، یہ فضول کلام ہے۔ یعنی آپ کے سامنے جو کھانا آ گیا، اب آپ اس میں عیب نکال کے کیا آپ کوئی دوسرا کھانا یہاں پہ مہیا کر سکتے، یا آپ جناب کسی دوسری جگہ سے جو آپ کے میزبان نے آپ کے لیے حاضر کر دیا آپ نے وہی کھانا؟ تو بہتر یہ ہے کہ فضول قسم کی سوچیں چھوڑیں اور فضول قسم کی باتیں چھوڑیں اور اس کو محبت سے کھا لیں۔ اسی میں بندہ نہیں جانتا کہ رب نے برکت کہاں پہ رکھی۔ یہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی باتیں آئیں گی تو اس میں حضور تو انگلیاں بھی چاٹا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انگلیوں کو بھی وہ سالن ہی لگا نا، تو اس میں بھی تو کہیں برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی قدردانی کھانے کی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غضبناک نہیں ہوتے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے۔ ہاں اس وقت جو آپ کو غصہ آتا تھا جب وہ بات حق سے تجاوز کر جاتی تھی، اور پھر جب آپ نے غصہ فرمایا تو جب تک اس کا اطلاق کر نہ لیتے پھر کوئی آپ کو اس سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ببانگ دہل اس بات کا اعلان فرماتے کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے اور اس کو ٹھیک کریں، یہ بات جب حق سے تجاوز کر گئی۔ ورنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مجھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہی نہیں، نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اشارہ فرماتے نا، ایک اشارہ یہ ہوتا ہے ایسے، آدھے سے ہاتھ سے ایسے، یا اس طرح چھوٹے چھوٹے اشارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، پورے ہاتھ سے، ہے نا، ایسے کسی کو اشارہ کرنا، کسی کو بلانا بھی ہے یا کسی کو بھیجنا بھی ہے تو یہ ایک بڑا اشارہ ہے، اس سے اگلے بندے کو بات بڑے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کی جو بات ہوتی تھی اس میں بھی 7 اشارے ہوتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اشارتاً بھی بات کو سمجھیں، اور جب آپ کی بات مبارک مکمل ہو جاتی تو آپ اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر یوں کر کے ایسے مارا کرتے تھے، اور یہ وہ انداز ہے جو ہمیں قبلہ حضرت صاحب یہ بتاتے ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان کا انداز تکلم یہ تھا۔ وہ باتیں اور طرف چلی جائیں گی، جب بھی آپ نے حضرت محدث اعظم پاکستان کی کوئی بات سنانی نا تو وہ یہ اشارہ ضرور ساتھ ہونا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اظہار فرما دیتے تھے کہ بات مکمل ہو گئی، یعنی وہ اشارہ جو فرما رہے ہوتے تو بعد میں ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ اپنے انگوٹھے کی پشت پر وہ جو ہے وہ مارا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں ہوتے نا کسی بھی تو آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ منہ پھیر لیتے تھے اور اس سے احتراز فرماتے تھے، یعنی وہ توجہ ہی نہیں کرنی، اور جب آپ خوش ہوتے تو آپ اپنی نظر مبارک جھکا دیتے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ سے زیادہ ہنسنا ہے نا وہ مسکراہٹ پر تھا، یعنی آواز کے بغیر، جو آواز جس میں آتی ہے وہ ہے کہا۔ حضور تبسم فرماتے تھے، کبھی فقط یہ کہ اگلے مبارک دانت ظاہر ہو گئے، یہ تبسم،
اور کبھی مسکراہٹ ہے کہ کھل کر آپ مسکرائے ہیں کہ آپ کی داڑھ مبارکہ بھی نظر تو آئی لیکن آواز نہیں آئی. اور کہا جو ہے وہ پھر آواز کے ساتھ ہوتا ہے جو ہم ہنستے ہیں اسے کہتے ہیں کہا. حضور کہا نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. جب حضور مسکراتے نا تو آپ کے یہ حضرت ہند بن ابی حالہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت ایسے چمکتے تھے جیسے برف کے سفید اولے ہوتے. اچھا اب یہ ساری باتیں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گئی نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ یہ باتیں میں نے امام عالی مقام امام حسین سے ذکر نہیں کی. میں نے اپنے پاس ہی رکھی یہ ساری باتیں. اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھائی کو بھی بتاؤں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جب میں نے ان کو بتایا نا کہ مجھے ماموں جان نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو مجھے اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو مجھ سے پہلے یہ باتیں ان سے پوچھ کے اپنے دل میں محفوظ کر رکھی. اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ابا جان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مزید باتیں بھی سرکار کے بارے میں پوچھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں آنا جانا کیسا تھا. تو یہ باتیں اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید کچھ باتیں پوچھی کہ حضور گھر تو کیا سلسلہ ہوتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے تو اپنے وقت کے 3 حصے بنا لیتے تھے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ذات کے حقوق اور کام کاج کے لیے. پھر وہ جو اپنا حصہ ہے اس کو بھی لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. وہ اس طرح سے کہ جو بھی مطلب کوئی آپ کے ملنے والے ہیں آپ کے پاس آنے والے فیض لینے کے لیے تو وہ ان میں ہی آپ وہ اپنا جو حصہ ہے وہ بھی تقسیم فرما دیتے اور ان کے کاموں میں وہ سلسلہ لگا رہتا اور ان کی ضروریات کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے. تو اب یہ بھی ہے کہ کسی کی کوئی ایک حاجت ہے کسی کی 2 حاجتیں ہیں کسی کی کوئی زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حاجت کو پہلے پورا فرماتے کہ جس میں جو ہے اس کا بھلا ہے جس میں امت کا بھلا ہے اس حاجت میں آپ لگ جاتے تھے. اور جو لوگ آپ سے اچھی اچھی باتیں پوچھتے تو آپ پھر انہیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم نے جو یہ بات مجھ سے سنی ہے نا تو تم دوسروں تک پہنچانا. اس کے صلے میں پھر اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن تمہارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچائے گا. تو جب آپ کے پاس جو ہے باتیں کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جو اصلاح کا ایک عنصر ہے نا اسی کو سامنے رکھتے اور اس بات کو ہی آپ قبول فرماتے. اور بڑے بڑے وافر علم والے جب سرکار کے پاس سے لوٹ کر جاتے تو ان کے پاس علم کا ایک خزانہ موجود ہوتا تھا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہوتی تھیں. اچھا اب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں مجھے امام عالی مقام امام حسین نے بتائی نا تو میں نے اب پھر ان سے مزید سوال کیا کہ مجھے حضور کے گھر سے باہر جانے کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ باہر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے تھے تو کیسا سلسلہ ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک صرف با مقصد باتوں میں استعمال فرماتے ورنہ آپ کلام نہیں فرماتے. لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ایک دوسرے سے انہیں متنفر نہیں کرتے تھے. اور ہر قوم کا جو معزز آدمی حضور بھی اس کی عزت کرتے تھے اور اس کو
اس کا سرپرست بناتے تھے اور لوگوں کو بدعمالیوں سے بچنے کی تلقین فرماتے اور خود بھی محتاط رہتے، اور کسی نے کوئی بد خلقی کا مظاہرہ کیا، کسی نے کوئی بری بات کی تو حضور اس کو دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، اپنے ساتھیوں کے حالات ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے، پھر اگر اس کو کوئی فائدہ ملا تو حضور اس کی تحسین فرماتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعزیت فرماتے تھے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، ہمیشہ میانہ روی اختیار فرماتے تھے، اختلاف نہیں فرماتے تھے، اور کبھی بھی آپ خود غافل نہیں ہوئے کیونکہ لوگ غافل نہ ہو جائیں اور حق سے ہٹ کر باطل کی طرف نہ جڑ جائیں۔ تو ہر مشکل گھڑی سے نمٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیاری موجود ہوتی تھی جو کسی بھی صورت میں صحابہ کرام کو ڈگمگانے نہیں دیتی تھی۔ درجات کے لحاظ سے سب سے بہتر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ شمار ہوتا تھا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا تھا، اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑا آپ کی نظر میں وہ ہوتا جو غم خاری اور ہمدردی میں سب سے اچھا ہوتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سیدنا امام حسین سے حضور کے بیٹھنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیٹھتے یا اٹھتے تو اللہ کا ذکر ضرور کرتے، آپ کسی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیتے تھے کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارا تو یہ بھی ایک گلہ ہوتا ہے کہ جی ہم گئے ہیں انہوں نے ہمیں محبت سے بٹھایا بھی نہیں، اور مجلس کے ہر آدمی کو اس کا حصہ دیتے تھے، جو بھی مجلس میں بیٹھا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ آیا ہے ملنے کے لیے تو اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہے تو ایک بندہ وہاں علیحدہ بیٹھا ہے تو دو بندے ادھر کو ہو کے اپنی بات کر رہے ہیں، یا مجلس میں کوئی ایسی بات شروع کر دی جس کا تیسرے بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اب وہ تو بیچارہ پھر ادھر ادھر ہی دیکھے گا نا کہ میں کیا بات کروں اس میں۔ تو آپ ہر آدمی کو اس کا حصہ دیتے، آپ کا ہم نشین یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی نظر میں اس سے زیادہ معزز ہے، کہ کوئی آیا تو اس کو جو ہے وہ فقط سلام لے لیا، کوئی آیا تو اس کو چار پیار ادھر دیے چار ادھر دیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ آپ یہ ظاہر کرتے کہ کوئی ان کی نظر میں جو ہے وہ کسی سے زیادہ معزز ہے۔ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے جب تک وہ چلے نہ جاتے حضور بھی بیٹھے رہتے، اگر کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو آپ اسے ضرور دیتے تھے، اور آپ کی کشادہ روئی اور خوش خلقی تمام لوگوں کو حاوی اور شامل تھی۔ آپ تو لوگوں کے لیے ان کے باپ کی طرح تھے، اور وہ سارے آپ کے نزدیک برابر حق رکھتے تھے۔ آپ کی مجلس علم، حوصلہ، حیا، امانت اور صبر کی ہوتی تھی، اس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی لیکن بات جو ہے وہ بامعنی ہوتی تھی، قابل احترام چیزوں پر کبھی عیب نہیں لگایا، اور نہ ہی کسی کے عیوب کی اشاعت کی جاتی۔ تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ سب برابر ہوتے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی زیادہ ہے وہ تو اللہ کے نزدیک بھی زیادہ عزت والا ہے، اور سب ایک دوسرے کے لیے عاجزی اور انکساری سے پیش آتے۔ بڑے کی عزت و وقار، چھوٹے پر رحم، ضرورت مند کو ترجیح اور مسافر بے وطن کی حفاظت اور دیکھ بھال کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا کہ آپ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کشادہ روئی اور ہنس مکھی سے پیش آتے تھے، نہایت نرم خو اور نرم پہلو سے، ترش روح اور سخت دل نہیں تھے، نہ شور برپا کرتے، نہ بیہودہ باتیں کرتے، نہ ہی کسی کو عیب لگاتے تھے، اور نہ ہی آپ بخل فرماتے تھے،
جو چیز پسند نہ ہوتی حضور اس سے بے پرواہ رہتے، آپ اپنے امیدوار کو اس کی نیکی سے مایوس نہیں کرتے تھے اور نہ اس کو ناکام ہونے دیتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کو 3 چیزوں سے محفوظ رکھا، جھگڑے سے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے، یا بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے سے، اور فضول اور بے مقصد باتوں سے۔ آپ نے لوگوں کی 3 باتوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے اور نہ کسی کے نقائص تلاش کرتے۔ آپ زبان سے وہی بات نکالتے جس کے ثواب کی آپ کو امید ہوتی۔ جب آپ کلام کرتے تو سب لوگ سر جھکا دیتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہوتے تب وہ کلام کرتے۔ لوگ آپ کے پاس بات کرنے میں جھگڑتے نہیں تھے، بلکہ جو شخص بھی بات کرتا اس کے فارغ ہونے تک سب اس کے لیے خاموش رہتے، اس کی بات سنتے تھے۔ آپ سب کی بات اسی طرح توجہ سے سنتے جس طرح سب سے پہلے کی بات سنی ہوتی، یعنی اگر ایک کی بات جس توجہ سے سنی تو دوسرے کی بھی اسی توجہ سے سنی۔ جس بات پر سب لوگ ہنستے تھے آپ بھی ہنستے تھے، اور لوگ جس بات پر تعجب کرتے آپ بھی اس پر تعجب کرتے تھے۔ باہر سے آنے والے مسافر کی بول چال یا مانگنے میں زیادتی اور سختی پر صبر فرما لیتے تھے کہ اسے پتہ نہیں ہے، دور سے آیا۔ اسی لیے آپ کے صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر کے دیہات سے اجنبی آئے اور آپ سے سوال کرے، کیونکہ جب باہر سے کسی نے آنا ہے نا تو اس نے آ کے جو حضور سے پوچھنا ہے پوچھ لینا ہے، تو جب وہ پوچھے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ جب وہ پوچھے گا تو ہمیں بھی پتہ، ہمیں سوال نہیں کرنا پڑے گا حضور سے، کہیں کوئی ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے کہ باہر سے کوئی دیہاتی آیا ہے، اب وہ تو اپنے ایک جھٹکے انداز میں اس نے بات کرنی ہے، تو حضور تو اس کا برا نہیں مناتے کہ یہ دور سے آئے سے پتہ نہیں یہ اس نے تو جو بات، اب اس نے کوئی بات کرنی ہے تو جب اس نے کوئی بات کرنی، کوئی سوال کرنا ہے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تیری سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کی ضرور مدد کرو، اور اگر کوئی تعریف فرماتا نا تو حضور اتنی ہی تعریف قبول کرتے کہ جتنی جو ہے وہ مبالغہ سے خالی ہوتی تھی۔ آج کل لوگ اپنے مقاصد کو نکالنے کے لیے بڑی بڑی اوپر کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو اس وقت تک نہ کاٹتے تھے جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے، یعنی اگر اس کی بات زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر سرکار اس کو روکتے تھے، ورنہ اس کو بات کرنے کا پورا موقع ملتا تھا۔ اور جب وہ اگر تجاوز کوئی کر رہا ہے اپنی بات سے تو حضور اس کو بات کرنے سے منع فرما دیتے تھے یا وہاں سے